آپ نے سنا تو ہوگا کہ حکومت IMF کی شرائط کے مطابق ایک نئی پینشن اسکیم متعارف کروانے جا رہی ہے، لیکن پاکستان میں کیا یہ اسکیم واقعی نہیں ہے یا اس سے پہلے بھی ایسی اسکیم متعارف ہو چکی ہے؟ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ نئی پینشن اسکیم کیوں ضروری ہے اور اس سے ملکی خزانے کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک سرکاری ملازم کو اس کی ملازمت ختم ہوتے ہی سرکاری خزانے سے ہر ماہ تنخواہ ملتی ہے، اسے پینشن کہتے ہیں۔ یہ وہی پینشن ہے جس کے لیے لوگ سرکاری نوکری کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں اور کچھ تو رشوت دینے کو بھی تیار ہوتے ہیں۔ پچھلے کئی سال سے ہر حکومت کی یہی کوشش رہی ہے کہ وہ سرکاری ملازمتیں نکالے اور ان نوکریوں پر اپنے لوگوں کو ایڈجسٹ کریں۔ اب جب سرکاری ملازمتیں ہوں گی تو ظاہری بات ہے کہ لوگ ریٹائر بھی ہوں گے، جس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کو ہر ماہ حکومت سے پینشن بھی ملے گی۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق اس سال ملکی خزانے کو تقریباً 1.5 ارب روپے سرکاری ملازمین کو پینشن کی مد میں دینی پڑے گی۔ آج سے 20 سال پہلے یہ حجم تقریباً 25 بلین تھا، جس کا مطلب ہے کہ حکومتی خزانے سے پچھلے 20 برسوں میں تقریباً 50% زیادہ ادائیگی کرنی پڑی، اور موجودہ حکومت کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگلے 4 سالوں میں یہ حجم دگنا ہو جائے گا، مطلب سال 2028 میں 1.5 ارب سے بڑھ کر 3 ارب ہو جائے گا اور آنے والے 35 سالوں تک سالانہ 22 سے 25% بڑھے گا۔ اچھا، پاکستان میں پینشن صرف ریٹائرڈ سرکاری ملازم تک محدود نہیں رہتی، بلکہ جو موجودہ پاکستانی پینشن اسکیم ہے وہ نسل در نسل چلتی جاتی ہے۔ پہلی ترجیح ہوتی ہے شریک حیات یعنی کہ ان کی اسپاؤس، اور دوسری 24 سال تک کے بیٹے یا پھر غیر شادی شدہ یا پھر بیوہ یا طلاق شدہ بیٹیوں کی، تیسری ترجیح ہوتی ہے بڑی بیوہ بہو، چوتھی ہوتی ہے 24 سال تک کا بڑا یتیم پوتا، پانچویں ہوتی ہے 24 سال سے کم غیر شادی شدہ یتیم پوتی، اور چھٹی ترجیح بڑی بیوہ پوتی۔ اور اگر یہ سب بھی نہ ہو تو پھر آتے ہیں والدین، پہلے والد، پھر والدہ، پھر بڑا بھائی، غیر شادی شدہ بڑی بہن یا پھر بڑی بیوہ بہن۔ اب اگر اس کو دوسرے زاویے سے دیکھیں تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک سرکاری ملازم اور اس کا خاندان ریٹائرمنٹ کے بعد تقریباً 50 سے 75 سال تک حکومت سے پینشن وصول کرتا رہتا ہے۔ ایک ریٹائرڈ سرکاری ملازم اپنی آخری تنخواہ کا 70% ہر مہینے پینشن کی مد میں حاصل کرنے کا مجاز ہوتا ہے، لیکن پچھلے کچھ ادوار میں سیاسی حکومتوں کی جانب سے سالانہ بجٹ میں پینشن کی شرح میں اضافے سے ریٹائرڈ سرکاری ملازمین اپنی آخری تنخواہ کے مقابلے میں 130 سے 150% تک ماہانہ پینشن حاصل کر رہے ہیں۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ نئی پینشن اسکیم۔ اس اسکیم کے مطابق ایک سرکاری ملازم اپنی مدت ملازمت کے دوران ہر ماہ اپنی تنخواہ میں سے کچھ رقم کٹوتی کرواتے ہیں۔ یہ ویسے ہی ہے جیسے نجی اداروں میں ملازمین پروویڈنٹ فنڈ کی مد میں کچھ رقم اپنی تنخواہ میں سے کٹواتے ہیں۔ اس طرح کی اسکیم کو ڈیفائنڈ کنٹریبیوشن پینشن پروگرام کہا جاتا ہے، جہاں ملازم کے ریٹائر ہونے پر ان کا پروویڈنٹ فنڈ ہی ان کی پینشن ہوتی ہے۔ اچھا، اس طرح کی اسکیم جو ہے 2004 میں بھارت میں بھی شروع کی گئی تھی عالمی بینک کے اشتراک سے، جو ابھی تک کامیابی سے چل رہی ہے، اور بالکل اسی طرح کی اسکیم 2022 سے خیبر پختونخوا میں بھی لاگو ہے، جہاں ایک سرکاری ملازم اپنے پروویڈنٹ فنڈ میں 10% اور حکومت 12% جمع کرواتے ہیں۔ اچھا، خیبر پختونخوا کے بعد یہ اسکیم اب صوبے پنجاب میں بھی لاگو کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے، لیکن یہ اسکیم ان لوگوں کے اوپر لاگو ہوگی جو ابھی نئی سرکاری ملازمت میں بھرتی ہوں گے۔ اور جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا کہ ہماری جو موجودہ پینشن اسکیم ہے وہ نسل در نسل چلتی ہے، لیکن یہ پینشن اسکیم صرف اور صرف ان کی شریک حیات اور والدین تک ہی محدود رہے گی۔ اچھا، ارلی ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھانے سے بھی پینشن کا بوجھ جو ہے وہ کم کیا جا سکتا ہے۔ KP اور پنجاب میں ارلی ریٹائرمنٹ کی عمر 45 سے 55 ہے۔ اچھا، ریٹائرمنٹ کی عمر 60 سے 65 سال کرنے سے بھی حکومتی خزانے کو کافی فائدہ ہو سکتا ہے۔ یاد رہے کہ پاکستان میں پینشن اصلاحات بہت ضروری ہیں، اور ان اصلاحات کے بغیر پاکستانی خزانے میں اگلے 10 سال تک اتنی ساخت نہیں رہے گی کہ وہ ریٹائرڈ ملازمین کو پینشن پے کر سکے۔ آپ نے سنا تو ہوگا کہ حکومت IMF کی شرائط کے مطابق ایک نئی پینشن اسکیم متعارف کروانے جا رہی ہے، لیکن پاکستان میں کیا یہ اسکیم واقعی نہیں ہے یا اس سے پہلے بھی ایسی اسکیم متعارف ہو چکی ہے؟ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ نئی پینشن اسکیم کیوں ضروری ہے اور اس سے ملکی خزانے کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک سرکاری ملازم کو اس کی ملازمت ختم ہوتے ہی سرکاری خزانے سے ہر ماہ تنخواہ ملتی ہے، اسے پینشن کہتے ہیں۔ یہ وہی پینشن ہے جس کے لیے لوگ سرکاری نوکری کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں اور کچھ تو رشوت دینے کو بھی تیار ہوتے ہیں۔ پچھلے کئی سال سے ہر حکومت کی یہی کوشش رہی ہے کہ وہ سرکاری ملازمتیں نکالے اور ان نوکریوں پر اپنے لوگوں کو ایڈجسٹ کریں۔ اب جب سرکاری ملازمتیں ہوں گی تو ظاہری بات ہے کہ لوگ ریٹائر بھی ہوں گے، جس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کو ہر ماہ حکومت سے پینشن بھی ملے گی۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق
इस साल मुल्की खजाने को तकरीबन 1.5 अरब रुपए सरकारी मुलाजमीन को पेंशन की मद में देनी पड़ेगी। आज से 20 साल पहले ये हुजूम तकरीबन 25 बिलियन था, जिसका मतलब है कि हुकूमती खजाने से पिछले 20 बरसों में तकरीबन 50% ज्यादा अदायगी करनी पड़ी। और मौजूदा हुकूमत के बारे में ये कहा जा रहा है कि अगले 4 सालों में ये हुजूम दुगना हो जाएगा। मतलब साल 2028 में 1.5 अरब से बढ़कर 3 अरब हो जाएगा और आने वाले 35 सालों तक सालाना 22 से 25% बढ़ेगा। अच्छा, पाकिस्तान में पेंशन सिर्फ रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम तक महदूद नहीं रहती, बल्कि जो मौजूदा पाकिस्तानी पेंशन स्कीम है वो नस्ल दर नस्ल चलती जाती है। पहली तरजीह होती है शरीके हयात यानी कि उनकी स्पाउस, और दूसरी 24 साल तक के बेटे या फिर गैर शादीशुदा या फिर बेवा या तलाक शुदा बेटियों की। तीसरी तरजीह होती है बड़ी बेवा बहू। चौथी होती है 24 साल तक का बड़ा यतीम पोता। पांचवी होती है 24 साल से कम गैर शादीशुदा यतीम पोती और छठी तरजीह बड़ी बेवा पोती। और अगर ये सब भी ना हो तो फिर आते हैं वालिदैन। पहले वालिद, फिर वालदा, फिर बड़ा भाई, गैर शादीशुदा बड़ी बहन या फिर बड़ी बेवा बहन। अब अगर इसको दूसरे जाविये से देखें तो ये भी कह सकते हैं कि एक सरकारी मुलाजिम और उसका खानदान रिटायरमेंट के बाद तकरीबन 50 से 75 साल तक हुकूमत से पेंशन वसूल करता रहता है। एक रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम अपनी आखिरी तनख्वाह का 70% हर महीने पेंशन की मद में हासिल करने का मुजाज होता है। लेकिन पिछले कुछ अदवार में सियासी हुकूमतों की जानिब से सालाना बजट में पेंशन की शरह में इजाफे से रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन अपनी आखिरी तनख्वाह के मुकाबले में 130 से 150% तक माहाना पेंशन हासिल कर रहे हैं। अब इसका हल क्या है? नई पेंशन स्कीम। इस स्कीम के मुताबिक एक सरकारी मुलाजिम अपनी मुद्दत मुलाजमत के दौरान हर माह अपनी तनख्वाह में से कुछ रकम कटौती करवाते हैं। ये वैसे ही है जैसे निजी इदारों में मुलाजमीन प्रोविडेंट फंड की मद में कुछ रकम अपनी तनख्वाह में से कटवाते हैं। इस तरह की स्कीम को डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन प्रोग्राम कहा जाता है, जहां मुलाजिम के रिटायर होने पर उनका प्रोविडेंट फंड ही उनकी पेंशन होती है। अच्छा, इस तरह की स्कीम जो है 2004 में भारत में भी शुरू की गई थी आलमी बैंक के इश्तराक से, जो अभी तक कामयाबी से चल रही है। और बिल्कुल इसी तरह की स्कीम 2022 से खैबर पख्तूनख्वा में भी लागू है, जहां एक सरकारी मुलाजिम अपने प्रोविडेंट फंड में 10% और हुकूमत 12% जमा करवाते हैं। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा के बाद ये स्कीम अब सूबे पंजाब में भी लागू करने की तैयारी की जा रही है, लेकिन ये स्कीम उन लोगों के ऊपर लागू होगी जो अभी नई सरकारी मुलाजमत में भर्ती होंगे। और जैसे कि आपको पहले बताया कि हमारी जो मौजूदा पेंशन स्कीम है वो नस्ल दर नस्ल चलती है, लेकिन ये पेंशन स्कीम सिर्फ और सिर्फ उनकी शरीके हयात और वालिदैन तक ही महदूद रहेगी। अच्छा, अर्ली रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने से भी पेंशन का बोझ जो है वो कम किया जा सकता है। केपी और पंजाब में अर्ली रिटायरमेंट की उम्र 45 से 55 है। अच्छा, रिटायरमेंट की उम्र 60 से 65 साल करने से भी हुकूमती खजाने को काफी फायदा हो सकता है। याद रहे कि पाकिस्तान में पेंशन इस्लाहात बहुत जरूरी हैं और इन इस्लाहात के बगैर पाकिस्तानी खजाने में अगले 10 साल तक इतनी साख नहीं रहेगी कि वो रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन पे कर सके।